الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 37 سے۔ قال کہا انہوں نے، لا یأتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام وہ کھانا، ترزقانہ جو دیا جاتا ہے تمہیں، الا مگر نبأتکما بتا دوں گا میں تمہیں، بتأویلہ اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما پہلے اس کے کہ وہ آئے تمہارے پاس۔ ان دو نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو انہیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارا کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، آؤ پہلے ذرا چل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اصل میں یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے یہ بہترین موقع سمجھا کہ اب ان کو میری ضرورت پڑ گئی ہے اور مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، تو اب کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے اللہ کی توحید انہیں سمجھائی جائے۔ دیکھیں، دنیا میں جب ہمارے ساتھ کسی کو کوئی کام پڑتا ہے تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے اپنا مطلب نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، بھی اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، ہم پہلے اپنا کام نکلوا لیں۔ لیکن انہوں نے کیا سوچا؟ تب بھی انہی کی ہمدردی، جن کو کام پڑ گیا ہے، اب کیوں نہ ان کا ہمیشہ کا بھلا کیا جائے۔ یہ تو دنیا کا ایک کام ہے، وہ خواب کی تعبیر ہے، ان کا ہمیشہ کا بھلا سوچ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اور انہیں اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر یوں ہی انہوں نے توحید کی دعوت نہیں شروع کر دی، بلکہ پہلے ان کا ذہن بنایا۔ انہیں کہا بھی دیکھو، تمہیں خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا، ابھی کھانا تمہارا آنے سے پہلے بتا دوں گا، لیکن پہلے تھوڑا اور بات کر لیں۔ یہ بھی ان کا اعلیٰ اخلاق ہے، ورنہ اگر ایسے ہی وہ بات شروع کر دیتے اور ان کی بات کا، ان کی تعبیر کا جواب ہی نہ دیتے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اس سے وہ اتنا توجہ نہ کرتے۔ وہ سوچتے ہم نے اسے تعبیر پوچھی ہے اور اس نے اپنی بات شروع کر دی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بات کا جواب نہیں دیتے، پھر اپنی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ انہیں پہلے بتایا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے اور بات سن لو۔ تو کہا انہوں نے، لا یأتیکما طعام ترزقانہ نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعبیر پہلے اس کے کہ وہ کھانا آئے تمہارے پاس، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی یہ اس میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے۔ یہ کیا؟ یہ جو خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا، یہ میرے رب نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ پیچھے آیا تھا کہ لنعلمہ من تأویل الاحادیث، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھانا تھا، اور اس میں خواب کی تعبیر بھی آ جاتی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ خواب کی تعبیر میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، اس میں ایک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو تعبیر تمہیں بتاؤں گا وہ کوئی تخمینہ یا کوئی اندازہ نہیں ہوگا، محض کوئی تکا نہیں ہوگا، بلکہ وہ حتمی اور یقینی تعبیر ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے یہ علم سکھایا ہے۔ اس میں ایک تو یہ بتانا چاہتے ہیں، اور دوسرا اس میں
عاجزی اور انکساری بھی ہے، اس میں تواضع بھی ہے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، یا میں کوئی نجومی ہوں، یا میں کوئی کاہن ہوں اور اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ محض میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور میں اس بنا پہ تمہیں تعبیر بتاؤں گا۔ دیکھیں، اس جیسے موقع پر جب ہم میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو دوسروں کے پاس نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ذات کی عظمت ظاہر کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض میرے رب کی دی ہوئی تعلیم ہے، اسی نے مجھے سکھایا ہے۔ تو دو نقطے ہمیں اس سے سمجھ آئے، یہ اس میں سے ہے جو سکھایا مجھے میرے رب نے، اور سکھایا کیوں اس نے مجھے، کیوں مجھے اتنا مقام دیا؟ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے چھوڑا ہے اس قوم کی ملت کو، اس قوم کے دین کو جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، چونکہ میں نے ان کے مذہب کو چھوڑا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انعام دیا ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے، اللہ کی توحید کو مان لے، شرک سے پرہیز کرے، تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ پہلے کہا کہ میں کافر قوم کے مذہب کو نہیں مانتا، اب بھی کس کو مانتا ہوں؟ میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کو مانتا ہوں۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ ان تین کو جانتے تھے۔ یہ تین نام جو پیش کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ان کے ہاں کوئی شہرت تھی، وہ جانتے تھے، اسی لیے کہا میں تو ان کے دین کو مانتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، اسحاق دادا ہیں، اور ابراہیم یہ پردادا ہو گئے علیہم السلام۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں لائق ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرا دیں، یہ لائق ہی نہیں ہمیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے اس فضل میں سے ہے جو ہم پر ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیسے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، نظر اور نیاز اور منتیں اوروں کے نام کی دینے لگ جاتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کس بات کو اللہ کا فضل قرار دے رہے ہیں؟ توحید کو۔ ذالکہ یہ کیا؟ یہ توحید، شرک سے اجتناب اور اللہ کی توحید کا عقیدہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس سے بڑا فضل اللہ کا کوئی نہیں ہے کہ کسی کو توحید کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں۔ فرمایا یہ اللہ کے فضل میں سے ہے جو ہم پر ہے اور لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، قید کے دو ساتھیوں، انہیں ساتھی کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، تو ان پر فتویٰ نہیں لگا دیا کہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو، کیوں نہیں مانتے، نہیں، بلکہ اگر اس طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیں تو پھر کون بات سنے گا؟ تو یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ پہلے انہیں قریب کیا، انہیں ساتھی کہا۔ ساتھی اس معنی میں کہ جیل میں اکٹھے رہتے تھے، تو اس لحاظ سے وہ ساتھی تھے، ایک ساتھ رہنے والے۔
تو اسی لیے پیار کا لفظ بولا کہ تم میرے ساتھی ہو، آؤ میری بات سنو، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا کئی رب جو جدا جدا ہیں، ارباب جمع رب کی، ارباب متفرقون، کیا کئی رب جو جدا جدا ہیں، خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ جو اکیلا ہے جو غالب ہے۔ فیصلہ تم بھی کرو۔ ایک طرف کئی رب ہیں، کوئی بارش کا رب ہے، کوئی سورج کا رب ہے، کوئی اولاد دینے کا رب ہے، اور کوئی روزی فراخ کرنے کا رب ہے، اور کوئی مشکل کشا ہے، اور کوئی داتا ہے، اور کوئی دستگیر ہے، اور کوئی گنج بخش ہے، مختلف رب ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ہی اللہ ہے، اور جو سب پہ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فیصلہ تم کرو کہ کیا بہتر ہے، کہ کئی رب مان لیں یا ایک اللہ کو رب مانیں۔ دیکھیں اس میں بہت بڑی توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں اگر کئی رب ہوں، کئی مل کے نظام چلانے والے ہوں، تو وہ نظام نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں کئی آلیہ ہوتے، کئی معبود ہوتے اللہ کے سوا، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان دونوں تباہ ہو جاتے۔ کیونکہ دیکھیں ایک چھوٹا سا نظام دو آدمی نہیں چلا سکتے۔ اب صدارت کی کرسی پہ دو آدمی بٹھا دیں، چلے گا ملک؟ ایک چلائے گا نظام۔ اب ایک چھوٹی سی بس پہ اسٹیئرنگ پہ دو آدمی بٹھا دیں، دونوں مل کے چلاؤ، وہ ادھر موڑے گا، وہ ادھر موڑے گا، نتیجہ بس تباہ ہوگی، سواریاں مریں گی۔ جب ایک چھوٹی سی بس دو آدمی مل کے نہیں چلا سکتے، تو ایک اتنا بڑا نظام دو رب یا کئی رب کیسے چلا سکتے ہیں؟ اب مثلاً ایک ہو سورج کو چلانے والا اور نکالنے والا، اور ایک ہو بارش کا رب۔ اب وہ کہے کہ آج میں نے سورج نکالنا ہے، وہ کہے نہیں آج میں نے بادل لانا ہے اور بارش برسانی ہے، نتیجہ لڑائی ہوگی۔ تو سریکی کی مثال ہے کہ لڑن سان تے پٹی جن بوٹے، لڑیں گے وہ، نتیجہ تباہی نظام کی ہوگی۔ اسی طرح ایک ہو زندگی کا رب اور ایک ہو موت کا رب۔ ایک کہے میں نے اسے مارنا ہے، دوسرا کہے نہیں میں نے نہیں مرنے دینا اسے، ابھی اسے زندہ رکھنا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس کی لڑائی ہوگی، نظام تباہ ہوگا۔ تو اس کے اندر یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑی تبلیغ کر گئے ہیں کہ یہ دو رب ہو ہی نہیں سکتے، دو خدا نظام چلا ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور انداز سے سوچیں، ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا کئی رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ اب دیکھیں ایک آدمی دنیا میں کسی کا ملازم ہے، اس کی جاب ہے، اور اس کے کئی باس ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا یوں کرنا ہے، وہ کہے گا نہیں یوں کرنا ہے، اور زندگی حرام کر دیں گے اس کی۔ اور اگر ایک ہی باس ہو، نظام صحیح چلتا رہے، وہ سکون سے رہے گا۔ اسی طرح ایک اور انداز سے سوچیں کہ جو ایک رب کو ماننے والے ہیں، وہ جہاں بھی ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، وہیں سوئے سوئے ایک رب کو پکار لیتے ہیں۔ کوئی رات کو، آدھی رات کو کوئی تکلیف ہوئی، اسی وقت رب کو پکارا، اللہ تو مہربانی کر دے۔ اور جو کئی رب ماننے والے ہیں، وہ کس کس کے پاس جائیں گے؟ کبھی انہیں لاہور کا سفر کرنا ہے، کبھی پنڈی کا، اور کبھی وہ شہباز قلندر کا، وہ پتہ نہیں کس علاقے میں ہے، اور کبھی کہاں کا، کبھی کہاں کا۔ اس میں ذلت، رسوائی، سفر، پیسہ، بڑی تکلیف ہے۔ اور جو ایک رب کو ماننے والے ہیں، وہ سکون سے
ایک ہی جگہ بیٹھ کے رب کو جو ٹائم ہو، جو مسئلہ ہو، وہ پکار سکتے ہیں۔ تو کہا یا صاحب السجنی، اے قید کے میرے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا کئی رب جو جدا جدا ہیں، ایک نہیں ہے مل کے، سب الگ الگ ہیں، وہ بہتر ہے ام اللہ، یا وہ اللہ الواحد جو ایک ہے، القہار جو غالب ہے؟ فیصلہ تم کرو۔ اچھا باقی تم نے جو کئی بنا رکھے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا، الا اسماء مگر ان ناموں کی، اسماء جمع اسم کی، نام، مگر ان ناموں کی، سمیتموها انتم کے نام رکھ لیے ہیں وہ تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان ناموں کے متعلق کوئی دلیل۔ بہت بڑی بات کہا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ ایسے نام ہیں جو نام تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے بڑوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان ناموں کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری کہ فلاں کا یہ نام ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ تمہارے اپنے ایجاد کردہ نام ہے۔ اور دوسرا، وہ صرف نام ہے، اندر ہے کچھ نہیں، کیونکہ کیا کہا کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے، ثلیث معنی بنے گا۔ لفظی معنی، نہیں عبادت کرتے تم اللہ کے سوا مگر ناموں کی۔ ثلیث معنی، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے، مطلب اندر کچھ نہیں ہے، صرف نام ہے، اور نام بھی تم نے خود رکھے ہیں، اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ کیسے؟ مثلا تم نے کسی کا نام رکھ لیا داتا، کسی کا نام رکھ لیا تم نے غوث، کسی کا نام رکھ لیا ہے گنج بخش، خزانے عطا کرنے والا، کسی کا نام رکھ لیا ہے تم نے دستگیر، ہاتھ تھام لینے والا، پکڑ لینے والا جو گرنے نہ دے، کسی کا نام تم نے رکھ لیا مشکل کشا۔ یہ صرف نام ہے، اندر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی داتا ہے اللہ کے سوا، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نام ہے، اور وہ بھی تمہارے اپنے رکھے ہوئے، اللہ نے کوئی دلیل اس کی نہیں اتاری۔ دیکھیں نا ذرا، اب مثلا ہمارے ہاں دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ کیا ہے، غوث ہے، اور غوث بھی نہیں، نعوذ باللہ، غوث اعظم۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ سب سے بڑا مددگار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا، فریاد پوری کرنے والا، فریاد سننے والا اور فریاد پوری کرنے والا۔ حالانکہ غوث کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، وہ آیت ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن کی آیت ہے، بھلا کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ غوث کا معنی فریاد سننے والا، فریاد پوری کرنے والا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہارا غوث کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کہتے ہیں جو بے قرار ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، مضطر۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور یکشف السوء، اس کی تکلیف ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اسی طرح کسی کو لوگوں نے داتا کا نام دیا ہوا ہے، یہ لاہور والا کون ہے؟ داتا ہے۔
اللہ کہتے ہیں یہ صرف تمہارا رکھا ہوا نام ہے، اصل داتا کون ہے؟ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب، وہی داتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں، جسے چاہتا ہے بیٹے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے وہ غریب نواز ہے۔ غریب نواز کا معنی غریبوں کو نوازنے والا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ تمہارا اپنا رکھا ہوا نام ہے، کوئی غریب نواز نہیں۔ غریب نواز کون ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سارے کے سارے غریب ہو، غریب نواز تمہارا اوپر ہے۔ انتم الفقراء، تم سارے غریب ہو، غریب نواز۔ اب جس کو لوگوں نے غریب نواز کہہ رکھا ہے، کیا وہ اس آیت کی فہرست میں نہیں آ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے تم سارے فقیر ہو، غریب ہو، وہ خود غریب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے غریب نواز، اور غنی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح کسی کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، یہ علی مشکل کشا ہے، اور فلاں مشکل کشا ہے، فلاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے جو اوروں کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، یہ تمہارا رکھا ہوا نام ہے، محض نام ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اگر تمہیں کوئی بھی مشکل پہنچتی ہے، اس مشکل کو کھولنے والا اللہ ہے۔ مشکل کشا فارسی کا لفظ ہے جس کا نام مشکل کھولنے والا، مشکل ٹالنے والا، ہٹانے والا، دور کرنے والا۔ تو تمہیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو یکشف کاشف لہ الا ہو، تو اس مشکل کو کھولنے اور ٹالنے والا تمہارا مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کہ نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا مگر ناموں کی، وہ نام کہ تم نے رکھ لیے ہیں، وہ نام اور تمہارے آبا نے، با انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ اس کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اگر اللہ کہے کہ فلاں کو بیماری دینی ہے، دنیا کی طاقتیں مل کے اسے شفا نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ کہے کہ فلاں کو اولاد نہیں دینی، پوری دنیا زور لگا لے، اسے اولاد نہیں دے سکتے، کیونکہ حکم ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ مختار کل وہی ہے، اس کے آگے کسی کے اختیارات نہیں چلتے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ امر، اور اس نے حکم دیا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اور اس کا حکم ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اسی کی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ دعا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ نظر، نیاز، خیرات، یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حکم ہے عبادت صرف اللہ کی کرو، یعنی دعا صرف اللہ سے مانگو، خیرات صرف اسی کے نام کی کرو، نظر، نیاز، منت اسی کے نام کی، سجدہ صرف اسی کے، جو کام عبادت ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے، اس کا حکم ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، امر، اور اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، اس سے ہٹ کے باقی سارے ٹیڑھے دین ہیں، یہی دین ہے سیدھا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ بے علم ہیں، اسی لیے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی باتیں شروع کر رکھی ہیں، اور اوروں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.